عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احوال آخرت کے سلسلے میں شرح الصدور میں سے انشاءاللہ عز و جل چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سیدنا عقبہ ابن ابو ثبیت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا خلید ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ فرمایا، امید نہیں تھی مگر چھٹکارا مل گیا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگوں سے قرآن پاک کا عہد کب لیا گیا؟ فرمایا، تم سے جدائی کے بعد ہم سے اس کا کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ سیدنا محمد ابن سلم خواص رحمۃ اللہ علیہ یا سلم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا قاضی یحییٰ ابن اکثم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، رب تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بد عمل بوڑھے، یعنی سبحان اللہ، یہ مسلمان جو بوڑھے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بد عمل بوڑھے، اگر تیری داڑھی سفید نہ ہوتی تو میں تجھے آگ میں جلاتا۔ اللہ، بس میرا وہی حال ہو گیا جو ایک غلام کا اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، یعنی میں خوف کے مارے بے حال ہو گیا۔ جب مجھے کچھ افاقہ ہوا تو رب تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے بد عمل بڈھے، اگر تیری داڑھی سفید نہ ہوتی تو میں تجھے آگ میں جلاتا۔ میری پھر وہی حالت ہو گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اللہ رب العزت نے تیسری مرتبہ بھی وہی ارشاد فرمایا۔ اب کی بار جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، الہی تیرے بارے میں مجھے ایسا تو نہیں بتایا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا، تمہیں میرے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے۔ میں نے عرض کی، مجھے حضرت سیدنا عبد الرزاق ابن حمام نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت سیدنا معمر ابن راشد نے حضرت سیدنا ابن شہاب زہری رحمہم اللہ سے، انہوں نے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیان کیا کہ اے عظمت والے، تو نے ارشاد فرمایا ہے، ما شاب لی عبد فی الاسلام شیبۃ الا استحییت منہ ان اعذبہ بالنار، یعنی میرا جو بندہ حالت اسلام میں بوڑھا ہو جائے تو میں اس سے حیا کرتا ہوں کہ اسے جہنم کا عذاب دوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرزاق نے سچ کہا، معمر نے سچ کہا، زہری نے سچ کہا، انس نے سچ کہا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جبریل نے سچ کہا، میں نے یہی فرمایا تھا، فرشتوں اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر فزاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ آپ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یا احمد ما فعل اللہ بک، اے احمد اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، میرے رب عز و جل نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے ارشاد فرمایا کہ اے احمد، تو نے کوروں کی مار پر صبر کیا، یعنی یہ جو محنہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو فتنہ معتزلی لوگوں نے کھڑا کیا تھا، اس میں آپ ڈٹے رہے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پرچار کیا آپ نے، یہاں تک کہ اس کی سزا میں آپ کو کوڑے مارے گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتا ہے کہ اے احمد، تو نے کوڑوں کی مار پر صبر کیا اور یہی کہتا رہا کہ میرے رب کا کلام مخلوق نہیں ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں کل قیامت تک تجھے اپنا کلام براہ راست سناتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنے رب کا کلام سنتا ہوں، امام احمد فرماتے کہ اب میں اپنے رب کا کلام ڈائریکٹ سنتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا محمد ابن عوف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا محمد ابن مصفہ حمصی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کس طرف پھیرا گیا؟ فرمایا بھلائی کی طرف، اور ہم روز
روز 2 مرتبہ اپنے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ تو دنیا میں بھی سنت والے اور آخرت میں بھی سنت والے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا محمد ابن مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا تو اس نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تو نیکیاں اور گناہ دونوں کرتا تھا، لیکن میں نے تیری بخشش کر دی کیونکہ تو میری مخلوق کو میری محبت کا درس دیتا تھا، لہٰذا کھڑا ہو جا اور میرے فرشتوں کے سامنے میری بزرگی بیان کر جس طرح دنیا میں تو میری بزرگی بیان کرتا تھا۔ بس میرے لیے کرسی رکھی گئی تو میں نے فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت کی عظمت اور بزرگی بیان کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو الحسن شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا منصور ابن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو بعد از وفات خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم منصور بن عمار ہو؟ میں نے عرض کی ہاں اے میرے مالک۔ ارشاد فرمایا تم ہی لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت میں رغبت کا درس دیتے تھے؟ میں نے عرض کی مولا ایسا ہی تھا، مگر میں جب بھی مجلس قائم کرتا تھا تو اس کی ابتدا میں تیری تعریف بیان کرتا تھا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا، پھر تیرے بندوں کو نصیحت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا، فرشتوں اس کے لیے کرسی رکھو تاکہ یہ آسمانوں میں میری بزرگی بیان کرے جس طرح زمین میں میرے بندوں کے سامنے کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا سلیم بن منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے اپنے قریب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے بدعمل بڈھے، کیا تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخشا ہے؟ میں نے عرض کی الہی میں نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا اس لیے کہ ایک دن تو نے لوگوں کے لیے مجلس قائم کی تو انہیں رلا دیا، میرے خوف سے تو نے ان کو رلا دیا۔ ان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی رو دیا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، پس میں نے اسے بخش دیا اور اس کے طفیل تجھے اور تمام اہل مجلس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مجلس میں جب آتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھیں تو ان سے دعا کریں، دعا مانگے اور دعا بھی کریں اجتماعی طور پر، تاکہ اگر کسی ایک کی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تمام اہل مجلس کو بخش دیا جائے گا۔ سیدنا سلامہ ابن عفان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا وکیع رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کے رب عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا علم کے سبب سے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔